مولانا جیون رحمۃ اللہ علیہ پیر تھے اورنگزیب عالمگیر کے بادشاہ کے. تو اورنگزیب کے گھر میں نا ایک بوڑھی اماں رہتی تھی. اورنگزیب بڑا پیار کرتے تھے بوڑھی اماں سے نا. وہ اس کو ہر کام میں اس سے مشورہ ہوتا تو وہ بوڑھی ہر کام میں محبت کی وجہ سے، وہ معاذ اللہ غلط نہیں تھی لیکن محبت کی وجہ سے اس کو پوچھا جاتا. مولانا جیون رحمۃ اللہ علیہ اورنگزیب سے ایک دن کہنے لگے کہ باقی ساری باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن اس خاتون کو ہر شے کا نہیں پتہ، اس بی بی کو تو جو اس کی شعبہ جاتے اس میں تو مشورہ کیا کرو، تو جو اس کا شعبہ کوئی نہیں نا اس میں اس سے مشورہ نہ کیا کرو. پیار اپنی جگہ اور قابلیت اپنی جگہ، اہلیت اپنی جگہ، جو اس کا شعبہ ہی نہیں. اب کوئی فقہ کا عالم جا کے اپنی اماں سے کہے کہ میں نے 2 اصول فقہ لکھنے تو بتائیں کیا کروں، امام شافعی سے لوں کہ امام مالک سے لوں؟ تو اماں بھی یہی جواب دے گی کہ بیٹے مجھے پتہ ہی نہیں. تو جس چیز کا جو آدمی کا شعبہ نہیں وہ اس میں اس آدمی کو آپ قابل کے پاس جائیں گے، اہل کے پاس جائیں گے. اور اس سے جا کے دیکھیں نا، آپ ہمارے ہاں سائنس کے اندر سبجیکٹ رکھے گئے تو اس اسپیشلسٹ ہونا ایک سبجیکٹ رکھا گیا. ایک آدمی میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، پھر اس سے آگے بڑھیں گے آپ تو معدے کا اسپیشلسٹ علیحدہ ہے، آنکھوں کا تو آپ نے اگر معدے کے ڈاکٹر سے دوائی لینی ہے تو آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تو میرٹ کو دیکھیں گے آپ، جو اہل ہے آپ اس کے پاس جائیں گے. یہ تھوڑی ہے کہ جو اہل مقابل نے اسے آپ نورنگی سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، جو بیچارے قابل ہی نہیں تھے، تو ان کو آپ جو ہے وہ والی امانت سونپ دے دیں گے تو وہ تباہی کریں گے. وہ مولانا جیون نے منع کیا لیکن وہ گھر میں بوڑھی اماں کا بڑا دخل تھا. اورنگزیب عالمگیر نے نا گھر کے اندر ایک شعباز رکھا ہوا تھا، باز. وہ اتنا زبردست تھا کہ وہ جا کے بہت ساری خبریں لے آتا تھا، کئی ملکوں کی خبریں لاتا تھا اور لا کے بتاتا تھا کہ فلاں جگہ بغاوت ہو رہی ہے، فلاں جگہ سازش ہو رہی ہے، بتایا کرتا تھا. پھر اس میں یہ خوبی تھی کہ جب جنگ ہوتی تھی نا تو وہ ساتھ ساتھ اڑتا اور آ کے نا فوج کو بتلاتا کہ یہاں جو ہے وہ کمزوری ہے مسلمانوں کی فوج میں، تو یہاں فوجی بھیجے جائیں. اور اگر کئی دفعہ ضرورت پڑتی تو چونکہ اس کے ناخن بڑے تگڑے ہوتے تھے، اگر کوئی فوجی کفر کا زیادہ تیز ہوتا تو وہ خود حملہ کر دیتا تھا اس پہ. اتنا کام آتا تھا وہ. بوڑھی اماں چونکہ پیار بڑا کرتی تھی، محبت ہی محبت میں ایک دن اس کو دیکھا باز کو کہ بادشاہ کا باز ہے، تو کہنے لگی ادھر آ نا میرے پاس. اب اس کا دخل تھا ہر کام میں مائی کا. اس نے محبت کی، کہنے لگی دیکھ تیرے پر کتنے بڑے ہو گئے، کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں. اس نے کینچی پکڑی اور اس کے پار کاٹ ڈالے. پھر اس نے کہا کہ تیرے ناخن دیکھ کتنے بڑے ہیں، کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں. اس نے محبت ہی محبت میں اس کے ناخن بھی کاٹ دیے. تھوڑے ہی دنوں کے بعد خبر آئی کہ فلاں جگہ ہندو مرہٹوں نے سازش شروع کی ہے. تو بادشاہ نے کہا بلاؤ ہاں ذرا اس کو جائے. جب اس کے سامنے کھڑا کیا گیا تو بادشاہ کی چیخ نکل گئی، ہائے میرا وفادار، ہوا کیا؟ تو مولانا جیون کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہوا، تم نے نا اہل سے محبت کی تو اس کی تجھے سزا ملی. تمہیں کہا تھا کہ اس کو شعبہ بانٹ کے دو، اس کو ضرور رکھو ہر چیز میں، لیکن اس کو بتایا جاتا، سمجھایا جاتا. اگر اماں بات جاتی تو اسے پتہ ہوتا کہ اس کی جو ناخن ہے یہ جنگ کے کام آتے ہیں، اس کے جو پر ہیں یہ اڑنے کے کام آتے ہیں. بادشاہ تڑپ کے رویا. لیکن اب کوئی حل ہو سکتا؟ اب بات آگے نکل گئی. جب آپ میرٹ کے خلاف چلیں گے نا، آپ ایسی جگہ پہ جائیں گے، ایسی جگہ جہاں جو آدمی اس کا اہل ہی نہیں تو وہ تباہی کرے گا. جہاں چڑیاں بیٹھنی چاہیے، اقبال نے کہا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کی نشیمن، آئی ہے وراثت میں پیر کی گدی ان کو، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. اقبال کہنے لگا کہ اپنے پیر صاحب کی گدی پہ یہ بیٹھ گیا، پر مصیبت یہ ہے کہ جہاں کبوتر بیٹھنا چاہیے تھا وہاں باز بیٹھ گیا، جہاں بلبل بولنی چاہیے تھی وہاں شیر کو بٹھا دیا گیا ہے. تو وہ کاٹے گا، وہ تو تباہی کرے گا، وہ تو اپنی درندگی کا مظاہرہ کرے گا. تو یاد رکھیں نا اہل آدمی جہاں بھی آئے، جس جگہ بھی آئے، ہاں وہ مجبور ہوگا اپنی بری عادت سے، وہ باز نہیں آ سکتا. اس کے اندر وہ تقویٰ اور پرہیزگاری، وہ خصوصیت، وہ صلاحیت جب موجود ہی نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.